کیونکہ میں ڈاکٹر بھی ہوں، حکیم بھی ہوں، لیکن میں پریکٹس نہیں کرتا. ایک دو سلسلے ہیں، اللہ میرے اندر سے وہ نکال دے، اس دن نصیب حضرت بہ جاؤں گے. پھر جب میں نے یہ دونوں کورس کر لیے تب مجھے سیدی نے بات سنائی. آپ فرمانے لگے کوئی بزرگ تھے ساتھ حکمت بھی کرتے تھے. مریض آتے تھے ان کے پاس، وہ کو مریض آئی، نوجوان لڑکی تھی. جب انہوں نے نبض پکڑی نا تو شیطان تھوڑا سا غلبہ کر گیا، اور نبض پکڑتے ہوئے اندر تھوڑا سا غلط خیال آیا، لیکن ساتھ ہی رحمت ہو گئی. وہ دھیان کر ہوئے اللہ ویکھدا بھی. نبض چھوڑ دی، نبض چھوڑ دی، بس خیال ہی گزرا. پہلا شیطان کی طرف سے آیا، دوسری اوپر سے مہربانی ہو دھیان کر. علم یا علم بھی ان اللہ یرا، کیا تو نے نہ جانا کہ خدا دیکھ رہا؟ ترقی کر دے ہو، ماں باپ آتے ہیں تو چینل بدل دیتے ہو، اور ایک دفعہ کہتے ہو حضور حاضر و ناظر ہیں، وہ خیال نہیں آتا کہ حضور بیٹھے بھی دیکھ رہے ہیں کہ میں نیٹ پہ کیا دیکھ رہا ہوں. کیوں بھول جاتے ہو ہمارا اللہ بھی دیکھ رہا ہے کہ میں نیٹ پہ کیا دیکھ رہا ہوں. خیال گزرا، ساتھ ہی خیال علم یا علم بھی ان اللہ یرا ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الارض ولا في السماء. کوئی چیز ہاں زمین کے اوپر ہے، ہاں نیچے ہے، کوئی چیز بھی اللہ سے نہیں چھپی. خیال آیا چھوڑ دی. لیکن جیسے میں نے کہا نا حضرت دین ہے، ضرور گھوم کر آئے گا. تب گھروں میں ٹینکیاں شینکیاں نہیں ہوتی، تب جو ماشکی جس کو ہم ذاتی زبان میں کہتے ہیں وہی گھروں میں پانی دینے آتے تھے. گھر ان کی بیوی تھی، وہ پانی دینے کے لیے آیا. ماشکی پانی بھر کے نا جب وہ جانے لگا تو اس نے ہاتھ پکڑ دیا ان کی بیوی کا. انہوں نے اتنے پھڑیا، ادھر ماشکی نے کار پھڑ لیا. وہ بیوی آگے سے ہاتھ چھڑا کر کہتی ہے وہ پتر کی ہو گئے. اس کو بھی خیال آیا، وہ روتا ہوا بھاگ گیا. اتنے وہ بھی بہ کے چنگا روئے دے، اکھاں لال کیتیاں. کار مائی بھی بڑا روئی. ساری زندگی لنگ گئی ہے، بڈھے ویلے کی ہویا انہیں کی ہاتھ پھڑ لیا. وہ بھی بڑا روئی ہے. حکیم ہوری گھر آئے تے حکیم صاحب دی اکھاں سجی دی، ویکھیا تے گھر والی دی اکھاں سجی دی. انہیں پوچھا بھلی لوکے کی ہویا، کیوں روئی؟ انہیں کہا پہلے تسی دسو تسی کیوں روئے؟ انہیں کہا بس اج ایک دھی آئی سی مینوں دکھان لئی، اودی نبض پھڑی تے شیطان نے اندر گندگی پائی. لیکن نال ہی یاد آیا اللہ ویکھدا پیا، میں چھڑ چھڑیا. کہہ لیں بس ادھر تسی ادھر اودی پھڑی، ادھر گھر ماشکی نے میری پھڑ. دھیان کریو پتر، دھیان کریو. اج کسی دیاں تیاں نے، کل نوں ساڈیاں تیاں نے بھی جوان نے. اج کسی لی چونک چ نہ کھلوئیو، اج کسی لی نہ کھلوئیو. اج تسی کھلوو گے کل کو تہاڈی لی بھی کھلوئے گا. بڑا دھیان کریو، بڑا دھیان. اپنی جوانی بڑی پاکیزہ رکھنی ہے، بڑی پاکیزہ. اور زنا سے بچنا ہے. یہ آگے علامہ صاحب اور میں تقریباً 1.5-2 گھنٹہ بیٹھ کر یہی روتے رہے حضرت کہ سانو انج دا پھسایا ہے کہ اج زنا آسان اور نکاح انتہائی مشکل کر چھڑے. نکاح انتہائی مشکل کر چھڑے، انتہائی مشکل کر چھڑے. لیکن بچنا ہے پتر، بچنا. زنا ایک ایسا گندا گناہ ہے. میں نے حدیث مبارکہ پڑھی کہ اگر کسی سے یہ گناہ سرزد ہو گیا نا، اس نے معافی مانگی، اللہ نے اسے معاف کر دیا، لیکن پتہ پھر بھی اس کو سزا کیا ملے گی کہ جنت میں اللہ جل شانہ زانی سے کہیں گے کبھی تو میرے سامنے نہ آنا. زانی کو ہمیشہ کے لیے دیدار الہی سے محروم کر دیا جائے. اور آج بس اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، بچ کے رہنا ہے. اس سے بڑا بچ، اپنی جوانیوں کو پاکیزہ رکھنا ہے، اپنی جوانیوں کو پاکیزہ رکھنا ہے. پھر دیکھو حضرت رنگ کیا لگتے ہیں، رنگ کیا لگتے ہیں، رنگ کیا لگتے ہیں. یہ سکندر 21 سال کی عمر اور 5 بر اعظم فتح. زندگی نے ساتھ نہیں دیا، سانپ نے اس کو ڈس لیا تھا. اور ارسطو نے سکندر کا ٹریٹمنٹ کیا. جب ارسطو نے دیکھا نا کہ سکندر کا وجود اب نیلا پڑ رہا ہے تو وہ سمجھ گیا کہ زہر اب پورے وجود میں سرایت کر چکا ہے. تو اس نے وہاں سکندر کو کہا سکندر تو بچے گا نہیں ہے، صرف چند گھڑیوں کا تو مہمان ہے. تو وہاں تاریخ لکھتی ہے کہ سکندر نے اپنے وزیر کو بلایا اور بلا کر کے، عیسائی مذہب تھا سکندر کا، وہ کہنے لگا کہ جب مجھے کفن دو گے نا تو ڈائریکٹ مجھے دفنانے کی نہ لے کر جانا، بلکہ اس طرح کرنا کہ دائیں بائیں سے میرا کفن پھاڑ کے نا میرے ہاتھ کفن سے باہر رکھنا. اور کرنا کیا، مجھے پورے شہر یونان کے چکر لگوانا. تو وزیر پوچھتا ہے سکندر وہ کیا، اس میں کیا راز ہے؟ تو کہتا ہے میں جاتے ہوئے ان لوگوں کو سبق دینا چاہتا ہوں، وہ اس دنیا سے جی نہ لگانا. دیکھو آج 15 لاکھ مربع میل فتح کرنے والا سکندر
اس دنیا سے خالی جا رہا ہے. اور چلے وہ کچھ نہیں لے کر گیا، ہم کیا لے کر جائیں گے. اور پھر یہاں کسی نے بڑا خوبصورت لکھا تھا، یہ وہ باغ ہے جس کے ہزاروں مالی تھے. دھیان رکھنا حضرت، یہ ہمیں بڑا وہم پڑ گیا ہے. مالک ہم نہیں ہیں حضرت. یہ علماء بیٹھے ہیں، اس نے قرآن کریم میں کب کہہ دیا کہ تم مالک ہو؟ تو قرآن کریم میں بار بار کہتا ہے وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے زمین و آسمان کی بادشاہت. وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. یہ آپ آیت الکرسی میں ہر فرض نماز کے بعد اس بات کو دہراتے ہو. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض. اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے. سورہ آل عمران 3 پارہ. کل محبوب آپ کہہ دیجئے اللہم مالک الملک، اے اللہ اے ملکوں کے مالک. تیال کریو پتر او مالک جے، اسی نہیں مال، ہم تو مالی ہیں یار. اور میں اکثر اپنی مثال دیا کرتا ہوں. جب میں تھوڑا بڑا ہوا نا تو میں نے کیا دیکھا، میرے گھر کے باہر جو پلیٹ لگی تھی نا اس پر لکھا تھا چودھری علم دین. پھر وہ پلیٹ بدل گئی حضرت، دادا ابو کا انتقال ہو گیا. پھر نئی پلیٹ کیا لگی، حاجی محمد بوٹا. پتہ نہیں حضرت یہ پلیٹ کب تک رہتی، جگہ وہاں رہی حضرت، لیکن کیا ہوا حضرت، مالیوں کے نام بدلتے رہے حضرت. اسی مالی ہیں حضرت، اسی مالک نہیں حضرت، مالک وہی ہے. اور میں یہاں ایک روایت بھی اکثر سناتا ہوں کہ آپ کہو گے مولوی صاحب ایویں ساڈے کول ساڈیاں زمیناں کھون لگے ہو. ان کو قرآن و حدیث سے بھی تو دلیل دینا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور مبارک تھا اور زمین کا ایک ٹکڑا تھا. 2 بندے لڑ پڑے آپس میں. ایک مالک تھا، ایک کا دل بے ایمان ہو گیا. اس سے پہلے کہ دونوں دستے گرے باں ہوتے، خون بہتا، کسی کی جان جاتی، وہ 4 بڑے وڈیرے وچ رلے. انہوں نے بہ کے کیا گل سنو، اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام موجود ہیں، کیوں ایک دوسرے کا گرے باں پکڑتے ہو، چلو چل کے ان سے فیصلہ کرواتے ہیں. سارے لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے. عرض کی حضور زمین کا ٹکڑا ہے، یہ دعویٰ کرتا ہے زید کہ میرا ہے، بکر کہتا ہے میرا ہے، آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ فیصلہ فرمائیں کس کا ہے. کچھ ایسے ہوتے ہیں نا جن کو ادب اداب کی آگاہی نہیں ہوتی کوئی بھی. وہاں بھی ایک ایسا بیٹھا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کرتا ہے حضرت اینج کرو کلا کلا کر کے نا ان سائڈ تے لے جاؤ، دونوں کی بات سنو، حقیقت حال آپ پر واضح ہو جائے گی. حضرت موسیٰ علیہ السلام جلال میں آ گئے. آپ نے فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں، مجھے اس بات کی ضرورت نہیں کہ میں کلا کلا کر کے ان کی بات سنوں. مجھے اللہ نے یہ طاقت دے رکھی ہے، میں زمین کے ٹکڑے سے پوچھ لوں گا بتا تو دونوں میں سے کس کا ہے. آپ نے سب کو اکٹھا کیا اور لے کر چلے گئے. زمین کے اس ٹکڑے پر کھڑے ہوئے، فرمایا یہ زید دعویٰ کرتا ہے تو میرا ہے، بکر دعویٰ کرتا ہے تو میرا ہے، اللہ کے نبی حضرت موسیٰ تجھ سے پوچھتے ہیں بتا تو کس کا ہے. تو تفسیر میں لکھا ہے کہ وہ زمین کا ٹکڑا بول اٹھا. پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سلام عرض کی اور سلام عرض کر کے عرض کرتا ہے حضرت یہ دونوں جھوٹے ہیں، نہ میں اس کا ہوں نہ میں اس کا ہوں، ان کو تیاری کریں، یہ دونوں میرے ہیں. ہسی حضرت کیڑے وہم چ پے دیا تے حقیقت کیا ہے. یہ وہ باغ ہے جس کے ہزاروں مالی تھے، سکندر جب اس دنیا سے گیا دونوں ہاتھ خالی تھے. ہاں حضرت دھیان کریو، خالی آئے ہیں اور خالی ہی یہاں سے جائیں گے. ہاں جائے گا کیا، اچھے اور برے اعمال ساتھ جائیں گے. حضرت ہن تہاڈی مرضی ہے حضرت، جدا مرضی ٹیر لا لو حضرت، لیکن حضرت جی چنگا ہی ٹیر لائیو، مندہ نہ لائیو. یہ سیالکوٹ جاؤ تو آپ نے حکیم عبدالحی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ڈیرا دیکھ رکھا ہے. یہ سٹی سینٹر کے تھوڑا سا آگے ہے. کتنی موقع کی جگہ ہے حضرت. ہم نے تو خیر نہیں دیکھا، لیکن میں نے وہ انجینئر دیکھے ہیں جنہوں نے حکیم صاحب سے کہا نا، انجینئر تھا، حکیم صاحب کا مرید ہوا تو اپنے پیر سے پیار تھا نا، تو عرض کرتے ہیں کہ حکیم خادم علی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہنے لگا کہ حکیم صاحب بڑی موقع دی جگہ ہے، سڑک دے اتنے تھی کتنے روڈ چ بھی جا کے بہو گے نا تو دنیا نے اوتھے بھی آ جانا ہے. مینوں اجازت دو ہاں میں نقشہ بناواں تے اتنے سوہنا پلازا بنائیے. تو حکیم صاحب فرمان لگے وہ بابا جی رہن دے. کہنے لگا نہیں جناب پلازا بنانے. آپ فرمان لگے یار اسی بڑا لینا ہی، لیکن ایک گل سنی سی تاں نہیں بنایا. وہ کہتے حضرت مشورہ کرے نا، شاید بات کی حقیقت کچھ اور ہو. کیا بات سنی ہے، کیوں نہیں آپ نے بنایا؟ آپ فرمان لگے یار ہی سنے آئے نال نہیں لے کے جان دیں اسی تاں نہیں بنایا. کیسے لوگ تھے یار، کتنا تقویٰ تھا ان لوگوں میں. اس جانب توجہ ہی نہیں کی حضرت. توجہ کی تو صرف اللہ کی طرف کی حضرت، توجہ کی تو صرف حضور کی غلامی کی جانب کی حضرت.
इस जानिब आए ही नहीं। और हजरत जो उसकी जानिब जाएगा ना, दुनिया तो ऑटोमेटिक उसके पीछे आएगी। मौलाना रूम रहमतुल्लाहि तआला ने बड़ी खूबसूरत मिसाल लिखी, बड़ी खूबसूरत मिसाल। आप फरमाते कोई बुजुर्ग बैठे थे, उनके सामने से ना बंदा भागता हुआ गया, अफयादा नसिया पे जाए। अगले दिन फिर बैठे थे, फिर भागता हुआ गया। तीसरे दिन फिर बैठे थे, फिर गया। चौथे दिन जब गुजरा ना, आपने पकड़ लिया उसे। आपने फरमाया भाई ये तुझे क्या मुसीबत पड़ी है, रोज तू इस वक्त भागता हुआ निकल जाता है उस जानिब। और करता है हुजूर मैं अपना साया फड़न दिया था। आपने फरमाया फिर तू सारी जिंदगी नहीं पकड़ सकेगा। उसने कहा हुजूर वो क्यों? आपने फरमाया तूने कर दी है सूरज को कंड, साया आ गया है तेरे आगे। अब सूरज को कंड करके जितना मर्जी भाग, क्योंकि साया आगे है, वो भागता रहेगा, तू उसके पीछे भागता रहेगा, पकड़ नहीं सकता। हाँ एक काम कर ले, पकड़ फिर भी नहीं सकेगा, लेकिन फिर ये होगा कि तू साये के पीछे नहीं भागेगा, साया तेरे पीछे भागेगा। उन्हें की रो की आपने फड़कने का पासा पोया और मुंह किया सूरज अल। फरमाया हूं सूरज अल दौड़ ला, साया तेरे पीछे पीछे दौड़ेगा। ये मिसाल देकर मौलाना रूम कहते हैं तूने भी अल्लाह और अल्लाह के रसूल के दरबार से मुंह फेर लिया है और भाग रहा है दुनिया के पीछे। अब दुनिया आगे आगे, तू पीछे पीछे। ओए हाँ भागना है तो दौड़ मदीना की तरफ लगा, फिर दुनिया तेरे पीछे पीछे होगी, तू आगे आगे होगी।